بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل واچ ٹائمز میں. ہوں آپ کا میزبان طاہر نصیر. ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ دوسر بازوں, ٹھگ بازوں, بہروپیوں, لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں. ناظرین آج اسلامک دینار کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے ڈی ایکس این کے اوپر, کیونکہ اس حوالے سے کچھ کالز آ رہی ہیں تو میں نے تھوڑا سا کلیریفیکیشن کرنی ہے آپ کی کہ جو لوگ کالز کر رہے ہیں وہ وہاں پہ بعد ازاں دوسرے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں. پھر بیجان گروپ آف کمپنیز جو ٹیشو کا ڈائپر کا کاروبار کرتے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ بیجان گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں محمد علی ستی, ان کے متعلق ایک ایف آئی آر کی کاپی آئی. تو ایف آئی آر کی کاپی آنے کے بعد میرا رابطہ ہوا اور جو ان کا جو بھی اسپوکس پرسن تھا تو ان کے ساتھ جب رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ محمد علی ستی اس مقدمے میں گرفتار نہیں ہوئے, چیک ڈسانر کا وہ مقدمہ ہے. اور ان کا یہ دعویٰ تھا جو ان کے اسپوکس پرسن تھے کہ جی محمد علی ستی صاحب تو ابھی یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں, تو کس نے آپ کو کہا گرفتار ہوا. لیکن پروگرام میں ایک وائس نوٹ چلاتا ہوں, اس وائس نوٹ میں آپ سنیے گا کہ محمد علی ستی صاحب اپنی زبانی کیا کہہ رہے ہیں انویسٹرز کو, اور کیا یہ بات سچ ہے یا جو ان کے سپوکس پرسن نے مجھے کہا ان کی وہ بات سچ ہے. پھر جو اسلامک دینار ہے, اسلامک دینار آپ کو پتہ ہے پاکستان میں منی لانڈرنگ کر رہا ہے اور ان کا آفس اسٹاک ایکسچینج 6 فلور پر ہے. اور آج مجھے کسی نے اسکرین شاٹ بھیجی اور اس نے کہا جی کہ حافظ شہزاد خٹک وہ اس کمپنی کا مالک ہے, جو اشفاق خٹک ہے وہ اس کا کزن ہے اور وہ اپنا کوائن پہ کام کر رہا ہے, لیکن حافظ شہزاد خٹک اس کمپنی کا مالک ہے. گو کہ میرے حافظ شہزاد خٹک کے ساتھ ہیلو ہائی ہے رابطہ ہوتا رہتا ہے. تو میں نے حافظ شہزاد خٹک سے پوچھا جی کہ یہ کمپنی آپ نے لانچ کی ہے تو آپ بتائیں. تو وہ قسم قرآن اٹھانے لگ گیا کہ 18 ماہ ہو چکے ہیں میں کسی کمپنی میں نہیں ہوں, کیونکہ جو اسلامک دینار والے ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج ٹاور 6 فلور کا دعویٰ کرتے ہیں, وہاں پہ ان کا آفس ہے. تو وہاں پہ میری ٹیم گئی, وہاں پہ جب چیک کیا تو وہ آفس کسی اور کا تھا, کسی اور چیز کا آفس تھا. لیکن جو سکرین شاٹ آئے ہیں اس میں حافظ شہزاد خٹک کے سکرین شاٹ ہیں جس میں وہ انویسٹمنٹ لے رہا ہے. یہ ہم اسی لیے چلاتے ہیں تاکہ بطور ایویڈنس. اب حافظ شہزاد خٹک یہ کہہ رہا ہے جی کہ اسلامک دینار میری کمپنی نہیں ہے, نہ میں اس میں کام کرتا ہوں. تو یہ حافظ شہزاد خٹک صاحب بتا دیں یہ سکرین شاٹ کیا اصلی ہیں یا نقلی ہیں یا ایڈٹ شدہ ہیں, کیونکہ آپ کا جو مجھے یہ انفارمیشن جو دی گئی ہے آپ کا ایک دبئی کا نمبر ہے, اس نمبر سے یہ سکرین شاٹ شیئر کیے گئے ہیں. باقی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, اور ساتھ ساتھ جو راجہ ثاقب ہے یا جو مولوی نعیم ہے وہ اس کمپنی میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, اور عنقریب بہت بڑی خوشخبری منی لانڈرنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے گی اور آپ بھی دیکھیں گے اور خوش بھی ہوں گے. تو حافظ شہزاد خٹک اپنے آپ کو کلیئر کر دے کہ کیا یہ کمپنی آپ کی ہے. یہ جو سکرین شاٹ ہیں, یہ سکرین شاٹ تو اس بات کی گواہی دیتی ہیں یہ آپ کے گروپ کے جو اسلامک دینار کا گروپ ہے اس گروپ کے یہ سکرین شاٹ ہیں جس میں مولوی نہیں آپ کی سکرین شاٹ یہ شیئر کر رہا ہے, اور اس گروپ میں آپ کا ایک دبئی کا نمبر ہے, آپ اس نمبر سے گروپ ایڈمن بھی ہیں. اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ آپ نہیں بتائیں گے تو طاہر نصیر اس کا کھوج میں لگا ہوا ہے, جلد پتہ چل جائے گا کہ ملک توقیر کے بعد اب حافظ شہزاد خٹک نے کیا اسلامک دینار کے نام پر کمپنی بنا لی ہے, کیونکہ آپ جس کمپنی کو اون نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ اشفاق خٹک کی کمپنی ہے, تو اشفاق خٹک بھی آپ کا کزن ہے. خیر اس سچ کا سراغ ہم بہت جلد لگا لیں گے. بیجان گروپ آف کمپنیز کے محمد علی ستی صاحب کے اوپر چیک ڈسانر کا مقدمہ ہوا. ان کے سپوکس پرسن کہہ رہے ہیں محمد علی ستی گرفتار نہیں ہوئے, جبکہ محمد علی ستی کا یہ وائس نوٹ ہے, ذرا یہ سنیں. میں نے یہ میسج محمد علی بول رہا اس لیے ریکارڈ کیا کہ دیکھیں 28 دن مجھے جیل میں گزر گئے اور 4-5 دن ویسے پھر واپس آ کر ابھی تک بھی مجھے تھانے سے موبائل وہ سپرداری میں نہیں ملا تھا, تو کل میں نے پھر سم نکلوا لی. اچھا ہر آدمی ذریعہ بتا جس کا 100 روپیہ ہے یا 50 لاکھ ہے یا کروڑ ہے جو بھی ہے, دیکھیں بظاہر تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی رقم ہے, لیکن جس لیول کا ہمارا کام تھا جو ہم پروجیکٹ کرنے جا رہے تھے پیمپر کا ڈائپر کا, اس حساب سے یہ کوئی اتنی بڑی رقم کی وہ نہیں تھی کہ ہم نہیں دے سکتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ وہ پروجیکٹ لانچ ہی نہیں ہوا. اب وہ ہونا تھا 2024 کی اپریل میں ہم نے شروع کر دینا تھا, 17-18 مہینے پہلے لیٹ ہو گئے. پھر ابھی دوبارہ ہم نے 4-5 مہینے یعنی مئی کے بعد جب ہومک سے فیکٹری شفٹ کی تو دوبارہ ہم نے محنت کی, کوشش کی. ایک فیکٹری لاہور میں ٹیشو کی اٹکائی, عارف بھائی نے انہوں نے ہمت کی, پھر روات والی انہوں نے شروع کی.
تو اب جیل جانے سے کیا ہوا کہ جو کی کری کرائی محنت تھی، لاہور والی بھی مشینیں کھل گئی، وہ واپس اب آئیں گی، روات لگیں گی، فٹ ہوں گی، تو وہ لوگ جو بھی آ رہے بھائی لوگ محنت کریں گے اس میں، اور ان کو کروڑوں روپیہ چاہیے چلانے کے لیے. جو روات سے سپلائی ہو رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی. تو اب وہ سارے معاملات کام کے رک گئے. پیچھے بچتی ہیں مشینیں ڈائپر کی، ایک لاہور میں ہے اور دوسری بھی ہے، اس کی کچھ پیمنٹ کرنی ہے نا. اچھا، اب جیل جانے سے جو 2-4 مہینے میں نے محنت کر کے کام کیا تھا وہ پھر زیرو ہو گیا. اب یہاں آپ سب جتنے بھی دوست بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ضرورت ہم نے آپس میں مل کے کام کیا، کاروبار کیا. آپ لوگ اگرچہ میرے نقصان میں شریک نہیں تھے، لیکن میں اگر نقصان میں مبتلا ہوا ہوں تو یہاں اب مجھے کیا چاہیے. مجھے ایک تو آپ لوگوں کا پہلے بھی آپ نے اگر 8-10 مہینے ساتھ دیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اب یہ جو بیچ میں حادثہ ہوا فیکٹری شفٹنگ والا، 4-5 مہینے اس میں لگ گئے، پھر 4-5 مہینے محنت کر کے دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کی تو پھر یہ والا معاملہ جیل والا ہو گیا. جی تو ناظرین، یہ وائس نوٹ سنا، 28 دن جیل میں رہے یا 32 دن جیل میں رہے. اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے؟ کیا محمد علی ستی صرف انویسٹرز کو خاموش کرانے کے لیے انہوں نے یہ وائس نوٹ کیا، یا محمد علی ستی کے خلاف واقعی جو چیک ڈیسائنر کا مقدمہ درج ہوا تھا اس میں وہ گرفتار ہوئے؟ پھر وہ یہ بھی دعویٰ کریں کہ اگر اب میں گرفتار ہوا تو 2-3 سال تک واپس نہیں آؤں گا. اٹ کا مطلب ہے کہ طاہر نصیر کی وہ پہلی والی بات سچی ثابت ہو چکی ہے کہ بھی جان گروپ آف کمپنیز بھی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے. اب آتے ہیں ڈی ایکس این کے اوپر. دیکھیں، ڈی ایکس این کا میں نے آپ کو پہلا پروگرام میں کہا تھا یہ پروڈکٹ بیس کمپنی ہے، لیکن اس کمپنی میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، یاسر عباسی جس نے ٹریڈنگ کیو میں، بل پرو میں اسکیم کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ حماد احمد الحیات گروپ آف کمپنیز میں اس نے بہت بڑا اسکیم کیا، دیگر اور کمپنیز میں بھی رہا، اور پھر ساجد تنولی وہ تو میگ وینچرز میں رہا، اس نے میگ وینچرز میں اتنا بڑا ہاتھ مارا. اب یہ لوگ ڈی ایکس این کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ساجد تنولی ہو گیا، یاسر عباسی ہو گیا، حماد احمد ہو گیا، سردار شراز ہو گیا، ایڈم خان ہو گیا، شاہد تبسم ہو گیا. اچھا، آپ کو ایک بات بتائیں کہ آج مجھے ایک شخص کی کال ہے، اس نے کہا جی کہ کیا حماد نے آپ کو کال کی ہے؟ تو میں نے کہا جی مجھے تو بہت سی کالیں آتی ہیں، آپ بات کریں کہ بھئی آپ نے کسی کو کہا ہے کہ آپ نے ڈی ایکس این کے اوپر غلطی سے پروگرام کر دیا اور آپ ان سے معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ انہوں نے آپ کے خلاف کیس کوئی کرنا ہے. تو یہ جو نوسر باز ہیں ان کو میں بڑے واضح الفاظ میں پیغام دے رہا ہوں، آپ جتنا مرضی کیس کھیلیں، میں ان کیسز سے ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ فراڈی ہیں. جو آپ یاسر عباسی ہے یہ بھی فراڈی ہے، حماد احمد یہ بھی فراڈی ہے، پھر ساجد تنولی یہ بھی فراڈی ہے، سردار شراز یہ بھی فراڈی ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ فراڈی ہیں، کیونکہ ماضی میں مختلف کمپنیز میں رہے. آپ دیکھ لیں کہ میگ وینچرز میں یہ ساجد تنولی، یہ شکل آپ دیکھ لیں میگ وینچرز کے انویسٹرز بھی، کہ اگر اس کے تھرو آپ نے کسی میں انویسٹمنٹ کی ہے میگ وینچرز میں تو یہ بندہ ڈی ایکس این کے آفس میں، چاندنی چوک ان کا آفس ہے، وہاں پہ ہوتا ہے. حماد احمد یہ اسمارٹ گروپ میں بھی رہا، یہ الحیات گروپ آف کمپنیز میں بھی رہا، یہاں پہ بھی ان لوگوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، اچھا خاصا پیسہ کمایا اور اب ڈی ایکس این میں آ گئے. یاسر عباسی ٹریڈنگ کیو میں اس نے بہت بڑا ہاتھ مارا، پھر اس نے بل پرو میں بہت بڑا ہاتھ مارا اور اب ڈی ایکس این میں بیٹھ گیا. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایکس این میں بیٹھ کے پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، لیکن یہ بنے ڈاکٹر ہوئے ہیں، جعلی ڈاکٹر، کیونکہ یہ لوگوں کو کینسر کی میڈیسن بھی دیتے ہیں، یہ لوگوں کو جو کڈنیز ہیں ان کی بھی میڈیسن دیتے ہیں، دیگر کئی بیماریوں کی میڈیسن دیتے ہیں. تو ان کو کس نے ایتھورائز کیا کہ آپ ڈاکٹر بن کر لوگوں کو بیوقوف بنائیں؟ آپ نوسر باز ہیں تو نوسر باز ہی رہیں گے، کیونکہ آپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کیس کریں گے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کیس کریں. پھر اس کے ریبٹل میں طاہر نصیر کا جواب بھی سن لیجئے گا کہ آپ کو اگر ڈائمنڈ رینک مل رہا ہے یا جو بھی رینکس آپ کو مل رہے ہیں تو آپ لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں، تو تب بھی کمپنی والے آپ کو رینکس دے رہے ہیں. تو ڈی ایکس این کے اوپر انشاءاللہ جو ایس سی سی پی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے وہ کل کے پروگرام میں چلاؤں گا. لیکن حماد احمد، یاسر عباسی، ساجد تنولی، نوسر باز، لٹیرے، فراڈی ہیں، مختلف کمپنیز میں رہے، اب ڈی ایکس این میں آ کر پروڈکٹ بیس یہ کمپنی ہے اس کو بھی خراب کریں گے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.